بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے جیسا کہ بھارت اور امریکہ چاہتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ نے پاکستان میں بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے اور یہ ہمارے ادارے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے اور یہ پلان کتنا خطرناک ہے، اور یہ پلان صرف ان کا نہیں ہے، یہ پلان بھارت اور امریکہ کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ مسجد نبوی کے احاطے کے باہر شہباز شریف اور اس کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ نہیں تھا۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی عوام میں کتنا غصہ ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، یہ امریکی سازش کا حصہ بنے۔ ان کی یہاں پر بھی تذلیل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین پر ان کی ذلت اور رسوائی کرانی تھی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت سارے فیکٹس بتانے جا رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹس، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب یہ اپنی بات نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری توہین ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے۔ اگر مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے تو سعودی عرب کی حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا مسجد نبوی کی توہین ہوتی ہے تو پاکستانی حکومت ایکشن لیا کرتی ہے؟ پاکستانی حکومت سزائیں دیا کرتی ہے؟ پاکستانی حکومت گرفتاریاں کرتی ہے؟ آپ کھل کر کہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے اور ہم اس کا بدلہ، عوام کا بدلہ عمران خان سے لینا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ کر پی ٹی آئی والوں پر حملے کراتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی قصور نہیں۔ عمران خان تو کسی کو کہتا نہیں ہے، یہ تو عوام کا غصہ ہے آپ پر۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، آپ کو چور چور کی آوازیں آئیں گی۔ تو یہ اب پاکستان میں مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ناظرین یہ کارڈ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم آپ کو اس کے ثبوت دیں گے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب میں ان کا یہ حال ہوگا، اور پھر شیخ رشید کا بھتیجا بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ تو شیخ رشید کے بھتیجے نے جو ہی پاکستان میں لینڈ کیا اسے گرفتار کر لیا گیا، اور کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ کہ اس نے مسجد نبوی کی توہین کی ہے۔ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے اور ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ہم ان کو پکڑیں گے۔ شیخ رشید نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے، یہ خانہ جنگی کرائے گا، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے 5 ایجنسیز کے سربراہوں کو خط لکھ دیا ہے، میں نے خط لکھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو ان لوگوں سے تفتیش کی جائے۔ میں نے درخواست دی ہے کہ یہ 7 لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار شہباز، نواز، حمزہ اور رانا ثناء اللہ سمیت 7 لوگ ہوں گے۔ ناظرین، اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم آپ کو ثبوت بھی بتاتے ہیں۔ عمران خان کسی طرح ان کی پکڑ میں نہیں آ رہا، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی عمران خان سے جان چھوٹے۔ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے پر بھی غور ہوا، اور بڑے بڑے خطرناک پلانز پر بھی غور ہوا، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پاکستان میں ان کا جینا مرنا ختم ہو جائے گا، اور پاکستان میں پھر ایسا طوفان آئے گا کہ پاکستان پھر کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بھٹو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، سب کہتے ہیں کہ عوام خاموش ہو گئی تھی، عوام بھول گئی تھی، عوام کمزور تھی اس وقت، عوام آج تک نہیں بھولی، عوام نے آج تک اداروں کو معاف نہیں کیا۔ اور پھر آج کا پڑھا لکھا جوان، وہ اپنی آواز پوری دنیا میں پھیلانا جانتا ہے، وہ اپنا حق چھیننا جانتا ہے۔ اس کے ملک میں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر روتا ہے۔ تو اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ ہم پر الزام بھی نہ آئے اور عمران خان ہمارے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے۔ اور اس سب کا کیا طریقہ ہے؟ مذہب کارڈ کھیلنا۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر لوگ بے وقوف بنتے آئے ہیں، اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھے تھے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ عمران خان کون ہے۔ ان میں زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جو ملک کا بادشاہ ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کرنے آئے ہیں۔ اور پھر سیالکوٹ کا واقعہ ابھی حال ہی میں جو ہوا وہ آپ کو بھولا نہیں ہوگا، اس میں کتنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ اس سری لنکن نے کیا اسلام کی توہین کی ہے، مذہب کی توہین کی ہے یا نہیں کی، اس ملک میں عدالتیں ہیں، قانون ہے یا نہیں ہے۔ وہ سب ثواب کی خاطر اس کو مارنے لگے۔ جس نے کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی تھی وہ بھی آ گیا اس کو آگ لگانے کے لیے۔ تو یہ ہے آپ کا اور ہمارا پاکستان۔ اب فیصل آباد میں عمران خان کے خلاف FIR درج ہوئی، اٹک میں درج ہوئی، تقریباً 1500 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر رانا ثناء اللہ نے کہا
کہ ہم عمران خان کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ بڑی خطرناک چیزیں بتانے والے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک سابق MNA ہیں انجینئر نوید، ان کا کہنا ہے کہ انفارمیشن منسٹری جو ڈائریکٹ مریم اورنگزیب کے انڈر ہے، انفارمیشن منسٹری نے اپنی میڈیا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ قرآنی آیات کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب میں شہباز شریف کی بے عزتی پر اشتہارات بنائیں، اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ All agencies are requested to prepare print ad at unfortunate incident took place in Saudi Arabia. Deadline for submission is 7 p.m. today. آگے سنیں۔ Print ad on recent unfortunate incident at Roza Rasool. It may contain the Quranic verse. آپ نے جو پرنٹ ایڈ بنانے ہیں اس میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا جائے۔ Focus should be on ناموس رسالت and or conduct at such a sacred place. یعنی اس کو ناموس رسالت کا ایشو بنایا جائے۔ اور ناظرین، ناموس رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ عوام قتل کر دیتی ہے ایسے بندے کا، اور پھر عوام کو کون پکڑے گا؟ اور پھر آخر میں کیا لکھا ہے؟ نو پولیٹیکل ٹچ پلیز۔ اس ایڈ میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ سیاسی ایڈ ہے، یعنی ہم پر کسی قسم کا الزام نہیں آنا چاہیے۔ یعنی پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام میں ایک چنگاری بھڑکائی جائے، اور جب ناموس رسالت کی چنگاری بھڑکتی ہے ناظرین تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ عوام پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا پلان ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا، لیکن یہ ان کا پلان ہے کہ عوام پاگل ہو جائے، ملک میں ایک انتشار آ جائے کہ عمران خان کی وجہ سے مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے۔ ان کی جو توہین ہوئی ہے یہ ایشو ناموس رسالت کا ایشو بن جائے، اور لوگ غصے میں آ کر خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کر دیں، اور ہم سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بے عزتی کے ایشو کو ناموس رسالت کا ایشو بنا رہے ہیں۔ پھر ایک واٹس ایپ کنورسیشن بہت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ حقیقی ہے یا فیک ہے۔ یہ MPA ہیں ہینا پرویز بٹ، ان کی واٹس ایپ کنورسیشن بتائی جا رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مریم کا کہنا ہے کل مسجد نبوی میں جو ہوا اس پر مولوی اور دینی حضرات بہت غم و غصے میں ہیں، اس لیے ہم نے اس غصے کو مزید بڑھانا ہے۔ اس واقعے کو ہر پہلو سے نیازی اور اس کی جماعت سے جوڑنا ہے۔ مریم بی بی اس تمام پہلوؤں کا خود جائزہ لے رہی ہے۔ افتخار صاحب، آپ ماڈل ٹاؤن زون میں سوشل میڈیا ٹیمز کو سرگرم کریں اور ہر اکاؤنٹس میں اس واقعے کو PTI سے جوڑ کر عوامی حمایت حاصل کریں۔ تو یہ اب اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار ہو، پاکستان میں خانہ جنگی ہو، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، پاکستان خود ہی تباہ ہو جائے۔ اور ان لوگوں نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ ہم آپ کو کون کون سے واقعات یاد دلائیں، کون کون سے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں، آپ سے بہتر تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ جب بھی ہمیں کامیابی ہوئی ہے، بھارت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ یہ وہی ہے نا جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہمارے آرمی چیف کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب بھارت پوری دنیا میں بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا تھا، پاکستان کو عزت مل رہی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارے آرمی چیف کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور بھارت بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھو یہ ہوا تھا اصل میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب اور ان کے ساتھیوں کو لاتیں اور جوتے پڑے تھے، عمران خان نے نہیں کہا تھا PTI والوں کو کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے۔ وہ عوام کا نیچرل غصہ تھا، نیچرل ریئیکشن تھا جو کچھ سینٹ کے الیکشن میں ہو رہا تھا۔ تو اس کے جواب میں مریم نواز نے PMLN کے ورکرز کو کیا کہا کہ آپ کو جہاں بھی PTI کا کوئی MNA، MPA یا کوئی بھی ورکر بھی نظر آئے، آپ نے بھی اس کو جوتے مارنے ہیں۔ تو آپ تو کہہ کر کرواتے ہیں، آپ تو غنڈوں سے کام کرواتے ہیں، لیکن آپ کا سب کچھ جائز ہے۔ عمران خان کہتا بھی نہیں، عوام کا اپنا غصہ آتا ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ عمران خان سے لیتے ہیں۔ عمران خان عوام سے کیا کہے کہ آپ کی عزت کیا کریں۔ جس دن شہباز شریف کی حکومت بنی، لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے، چور چور کے نعرے لگائے، عوام کا ایک جم غفیر تھا۔ کیا عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ جا کر نواز شریف کے گھر کے باہر نعرے لگاؤ؟ عمران خان نے نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے کہا، آپ نے جگہ جگہ پوسٹرز لگوائے کہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کرو۔ پھر اگر آپ نے مذہب کارڈ کھیلنا ہی ہے تو ابھی حال ہی میں مفتاح اسماعیل نے امریکہ میں بیٹھ کر قرآن شریف کی آیات کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا ہے۔ عمران خان کا مذاق اڑایا ہے کہ وہ تو قرآن شریف کی آیاتیں پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان ہے، ہم تو آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں۔ آپ نے گرفتار کیا مفتاح اسماعیل کو،
آپ کے میڈیا نے طوفان اٹھایا کہ مفتی اسماعیل نے مذہب کی توہین کی ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ویلکم کرنا، اس کا استقبال کرنا حج کا ثواب ہے. آج حنیف عباسی نے کہا کہ جو شیخ رشید کی وگ مجھے لا کر دے گا میں اسے 50,000 کا انعام دوں گا. آپ کا شہباز شریف توہین رسالت کرنے والوں کو مبارکبادیں دے رہا ہے. اب ناظرین، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تھانہ فیصل آباد کے باہر عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا ہے. انہوں نے عمران خان کے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں. انہیں عمران خان نے نہیں بیچا. ان کو جب عوامی ریئیکشن آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو عمران خان بھیج رہا ہے، اور بدلے میں یہ بھی بھیجتے ہیں، اور وہ چند غنڈے ہوتے ہیں. وہ کوئی عوام نہیں ہوتی، وہ چند غنڈے ہوتے ہیں گنے چنے. تو یہ بدماشی اب نہیں چلنے والی. یہ بدماشی والے وقت گزر چکے ہیں. جو بدماشی شاہ زین بگٹی نے مدینہ منورہ میں کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے گارڈز کو کال کی، قاسم سوری پر حملہ کروایا. اس سے پہلے آپ ایک میجر پر حملہ کر چکے ہیں. صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں. آج بھی عارف حمید بھٹی کا کہنا ہے کہ میرے گھر کے باہر لوگ پھرتے ہیں. ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف نے لاہور کا دورہ کیا اور پی ٹی وی نے صحیح کوریج نہیں دی. 17 لوگ معطل ہو گئے پی ٹی وی کے. تو یہ چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ عمران خان کے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، آج انہیں ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے. اور پھر فوراً ہی رانا ثناء اللہ نے آ کر پریس کانفرنس کی کہ نہیں جی، ہم تو ایسا کچھ نہیں کرنے والے، ہمارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے کہیں بھی مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کیا، ہم نے کہیں بھی ناموس رسالت کا ذکر نہیں کیا. جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سب میں سیاست کو نہ لایا جائے، یعنی ہم پر نام نہ آئے. دوسرا، ان کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے. اور تیسرا، ان کا جو آقا ہے امریکہ، سب سے پہلے تو وہ پابندیاں لگا دے گا کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. جس دن سعودی عرب میں یہ واقعہ ہوا، بہت سارے ہمارے پیارے پاکستانی بھائی جو بار بار ان کی چالوں میں آ جاتے ہیں، وہ ان کی چال میں آ چکے تھے، وہ میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ چکے تھے. ہم اس وقت آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ محمد بن سلمان ایک بندے کو بھی گرفتار نہیں کرے گا، کیونکہ جو بائیڈن پہلے انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے محمد بن سلمان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پھنسایا جائے. تو وہی کام اب یہ پاکستان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کام اگر کرنا تھا تو محمد بن سلمان نے کرنا تھا. مسجد نبوی سعودی عربیہ میں ہے، اگر اس کی توہین ہوئی ہے تو محمد بن سلمان گرفتار کرے. تو اگر یہ قانونی کارروائی کریں تو انٹرنیشنل پریشر آئے گا، اس میں بھی یہ پھنستے ہیں. اور اگر انہوں نے اس سب کو مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی تو ملک میں ایک بہت بڑا انتشار بھی آ سکتا ہے، اور اس میں بھی یہی پھنسیں گے. اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو یہ پھر اپنے گھروں سے باہر نکلنا تو کیا، گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہوں گے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.